گزارش یہ ہے کہ سن 94-95 میں ہم نے لاء کی کلاسیں لینے کا جب ڈول ڈالا تو اس وقت ہمارے اساتذہ میں ایک جامی صاحب تھے جو ہمیں لاء آف ٹاٹ پڑھاتے تھے. یہ لفظی نیا تھا ہمارے لیے، چھوٹی سی کتاب تھی، اتنا زیادہ تو نہیں تھا وہ سلیبس. تو اس میں جامی صاحب نے ایک دن ایک پتے کا فکرہ، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ون لائنر، وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہی کہا. کہنے لگے کہ آپ کسی ملک میں یہ دیکھ لیں کہ ان کی عدالتوں میں لاء آف ٹاٹ کتنا پریکٹس ہو رہا ہے، جس تناسب سے وہاں پر اس قانون کا جو شعبہ ہے اس کی پریکٹس عام ہوگی، اتنے ہی وہاں پر تہذیب اور تمدن اور انسانی حقوق بھی عام ہوں گے. اور ان کا کہنا یہ تھا، ہمارے ٹیچر کا، کہ کسی ملک میں اس کے مہذب ہونے کا جو انڈیکیٹر اور گراف ہے وہ وہاں پر لاء آف ٹاٹ کی پریکٹس سے لگایا جا سکتا ہے. اور یہ سارا کچھ بتا کے تو انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں میں بیٹھے ہیں، ہمیں 1% بھی لاء آف ٹاٹ کے کیسز نہیں آتے ہمارے پاس، کیونکہ وہ کنزیومر رائٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا انسان کی سیوک رائٹ سے تعلق ہے، اس کا لوگوں کی روزمرہ ضروریات کو نگیٹ کرنے سے تعلق ہے. وہاں پر وہ سہولتیں جس سے معاشرہ دیر پا ترقی کرتا ہے، وہ سہولتیں اور وہ حقوق جن سے وہاں کے بسنے والوں کو لانگ ٹرم اپنائیت اور لانگ ٹرم اونرشپ کا احساس ملتا ہے، یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں لاء آف ٹاٹ کے ساتھ. ان چیزوں سے آپ کو عام سینس آف سیکیورٹی نصیب ہوتی ہے. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں جرمن چانسلر کی سیکیورٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، جو کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کو حاصل ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہی فلیٹ میں رہتی ہیں اور انہوں نے ایڈریس چینج نہیں کیا، ان کے لیے کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ ان کو ہر وقت کی اس طرح کی ہمہ وقتی سیکیورٹی اس لیے حاصل ہے کہ ہم سب کو بھی یہاں پر یہی سہولت حاصل ہے. لیکن وہاں پر کسی کا مطلب نام لے لے کے ان کے مختلف کانوائز پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹرز کے، اس کو چھوڑ دیں عام منسٹرز کے اور مشیروں کے اور فلاں، اور ان کو چھوڑ دیں، ان کا کیا ذکر کرنا اب. لیکن ہوتا یہی ہے کہ ان کے کانوائے اور ان کی 2-4-10 گاڑیوں کے آگے پیچھے وہ لائٹیں اور ہوٹر بج رہے ہیں، ان کے لیے رستے بن جاتے ہیں، ان کو اویلیبلٹی ہے سینس آف سیکیورٹی کو انجوائے کرنے کی. پبلک کے پاس احساس تحفظ نہیں ہے، پبلک کے پاس ایسی سہولیات اور صورت حالات اویلیبل نہیں ہے جس کے اوپر وہ بنیاد رکھ کے یہ کہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے یا ہم نے یہیں رہنا ہے، ہماری نسلوں کا فیوچر اسی کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری عزت نفس یہیں پر ہے. بلکہ وہ جو کسی نے مہدی حسن خان نے ایک قومی ملی نغمہ گایا ہوا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باں اس کے. وہ بچوں کے ساتھ وہ 14 اگست کو وہ آ جاتا ہے، طبیعت روح کو گرما لیتا ہے، لیکن عام زندگی میں 14 اگست والا دن چھوڑ کے باقی دنوں میں نہ تو وہ اس طرح کے نغمے سننے کو ملتے ہیں، نہ ہی اس طرح کی فیل آتی ہے لوگوں کے دلوں اور سینوں میں. تو اس پہ تنگ آ کے تو کسی نے اس کی ایک لائن کی پیروڈی کی کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہم ہیں خواہ مخواہ اس کے. جس وقت پبلک میں یہ احساس عام ہونے لگے، جس وقت پبلک کے اپنے سٹیکس ختم ہو جائیں اور وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے میں اپنا تحفظ دیکھیں، اپنی نسلوں کا تحفظ وہاں کا ملک چھوڑ جانے میں دیکھیں، اس وقت آپ جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں، آپ کو وہ ہے نا آج تیری کل ساڈی واری. تو اگر آج یہ چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں تو کل کو آپ کے بھی وہ قابل نہیں رہے گا. اور اس کی جو ایمپل ایگزامپل جسے کہیں گے نا آپ،
وہ یہ اس وقت اسحاق ڈار کی اور نواز شریف کی جلاوطنی کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. حمزہ کی جیل، شہباز شریف کی جیل، زرداری کا اسٹک ہونا، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر اب کسی کا بھی نہیں رہا نا، کیونکہ جس وقت اقتدار کے اندر موجود ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی زندگی ہے اور یہ فار ایور ہے اور یہ قیامت تک ہے. بلکہ زرداری کی تو وہ ایک تقریر بھی تھی کہ تم لوگ آتے جاتے رہو گے، ہم ہمیشہ سے ہیں، ہم ہمیشہ ادھر ہی ہیں. فکرے بولتے وقت نہیں پتہ چلتا، لیکن فوج اور سیاستدان کی لڑائی، مولوی اور سیاستدان اور مولوی اور فوج کے گٹھ جوڑ کے دوران جو نظر انداز ہو رہے ہیں وہ یہ لوگ ہو رہے ہیں جن سے جی بھر کے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور ہر لیول پہ وصول کیا جاتا ہے، اور ان کے ٹیکس کا حساب اور اس کی ٹرانسپیرنسی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. اور وہ اپنے سیوک رائٹس اور سول رائٹس کے لیے جب کلیم کرتے ہیں تو پھر ایسے ایسے پروجیکٹ ڈائریکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے جو ازل سے میٹنگ میں ہیں اور ابد تک میٹنگوں میں ہی رہیں گے. ان کی میٹنگ ختم ہونے میں نہیں آئے گی اور پبلک مایوس ہو کر یا ملک چھوڑتی جائے گی یا ان چیزوں سے بے حسی کا مظاہرہ کرتے کرتے ایک ایسی قوم کی، یعنی ایک ایسے معاشرے میں کنورٹ ہو جائے گی جس کو آپ جب صبح و شام اس پل سے گزرتے ہوئے جوتے ماریں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آپ لتر کیوں مار رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جوتے مارنے والے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے اور ہمیں کام پہ پہنچنا ہوتا ہے، ان کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ ہم جلدی جوتے کھا کے اپنے اپنے کام پہ پہنچ سکیں. یہ چیز آپ پروموٹ کر رہے ہیں جناب اسپیکر، اور یہ ہیں آپ کے وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اور یہ آپ کی لیڈرشپ ہے، یہ وہ آپ کے حکمران ہیں جو جناب اسپیکر کی نمائشی رٹ لگاتے لگاتے انسانوں کی جو احساس تحفظ ہے، ان کے حقوق ہیں، ان کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ مجبور ہو کے خالد مسعود خان جیسا پروفیسر اور دانشور وہ اپنے کالم کو اس فکرے پہ ختم کرنے پہ مجبور ہوا ہے کہ یہ تو مہذب ملکوں کا شیوا ہے. ابھی آپ کے اوپر بات کر دی جائے کہ آپ نے یہ حرکت کی تو آپ گلے کو آئیں گے آنے نکال کے کہ جناب دیکھیں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، اور جو بات ہائی لائٹ کر رہا ہے یہ تو باہر بیٹھے ہیں جی، ان کو پاکستان سے کیا، وہ جن کو پاکستان سے ہے اور وہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. کون توجہ کرے گا؟ ابھی کسی نے کہا تھا کہ آپ ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، میں نے کہا سال سوا سال تو ہم ایشوز پہ ہی بات کریں گے، اس کے بعد ہم ان کے حل کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ بیماری کی حقیقی اور سچی شناخت ہی اس کے علاج کے لیے پہلا سٹیپ ہے. جب آپ بیماری کی شناخت کرتے ہوئے 15 طرف دیکھ رہے ہوں کہ ان کا بھی خیال کرنا ہے اور ان کا بھی خیال کرنا ہے، تو آپ تو اس کی تشخیص میں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے اس کا علاج کیا کرنا ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.